فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جسے لوگوں کی بھلائی کے لیے رکھا گیا ہے۔ یعنی ایک تو وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی بھلائی والے ہیں، تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہوں، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہوں۔ جو اللہ کی بنائی ہوئی بہترین قوم ہو، بہترین امت ہو، وہ اتنا زوال کا شکار کیسے ہو سکتی ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ بہترین امت کا تو مطلب یہ ہے کہ اس کو تو لیڈر ہونا چاہیے تھا، اس کو تو اقوام عالم کا امام ہونا چاہیے تھا، اس کو تو سب سے آگے ہونا چاہیے تھا، اس کو تو لائق اقتداء ہونا چاہیے تھا، اور لائق اقتداء وہ رہی بھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے اقدس میں، خلفاء کے زمانے میں، اس کے بعد اگر آپ آگے مزید ادوار بھی دیکھیں، چاہے پھر وہ اموی دور ہو، چاہے وہ عباسی دور ہو، پھر وہ خلافت عثمانیہ کا دور ہو، خلافت عثمانیہ تک آپ کو مسلمانوں کی تاریخ بڑی سنہری نظر آتی ہے۔ تعلیم بہت ضروری ہے، اچھا عصری تعلیم بھی بہت ضروری ہے، دینی تعلیم اس سے زیادہ ضروری ہے، دینی شعور اس سے زیادہ ضروری ہے۔ دینی شعور میں اگر ہم اپنے آپ کو پرکھتے ہیں تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ آج جو ہم خلفاء کی مثالیں دیتے ہیں کہ انہوں نے زمانے پہ جناب حکومت کی، زمانے کو انہوں نے لیڈ کیا، مسلمانوں کے امام تھے وہ، نہ صرف مسلمانوں کے بلکہ ہر قوم ان کے سائے تلے رہنا چاہتی تھی۔ آپ عیسائیوں سے پوچھیں، عیسائی کہتے تھے کہ ہم ان کی حکومت میں رہنا چاہتے ہیں، تو پوری دنیا کی اقوام ان کے سائے تلے رہنا چاہتی تھی، وہ زمانے کو لیڈ کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن و سنت سے وہ جڑے ہوئے تھے، قرآن و سنت سے وہ وابستہ تھے۔ آج ہم نے جناب قرآن و سنت کو بہت پیچھے چھوڑ دیا، ہماری زندگی میں قرآن و سنت کہیں بھی نہیں، نہ اس کے علوم سے ہم آشنا ہیں، نہ اس کو پڑھنا جانتے ہیں، اور نہ پڑھنے کا شوق ہے، نہ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، نہ ہمارے پاس سمجھنے کا وقت ہے۔ آج اگر ہم دنیا بھر کا مشاہدہ کرتے ہیں تو پوری دنیا میں، چاہے فلسطین ہو، یمن ہو، شام ہو، لبنان ہو، میانمار ہو، سوڈان ہو، ہر جگہ مسلمانوں کی حالت ابتر نظر آتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے پورا عالمی کفر وہ مسلمانوں کے خلاف متحد، یکجا اور متفق ہو چکا ہے، اور اس بات کا انہوں نے تہیہ کر لیا ہے کہ مسلم اقوام کو صفحہ ہستی سے مٹا کر دم لیں یا پھر اپنا غلام بنا لیں۔ جو غلامی اختیار نہ کرے اس سے جنگ کرو، ورنہ پھر یہ کہ ان کو اپنا غلام بنا لو، اور جن کو غلام بھی بنایا وہ بھی زیادہ دیر پا نہیں ہے، ایک نہ ایک وقت ان کے خلاف بھی یلغار ہونی ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان کی پشت پناہی میں آ کر اور ان سے تھپکیاں لے کر، ان سے اعزاز لے کر کوئی سرخرو ہو جائے گا، تو ایسا بھی ہرگز نہیں ہے۔ اب یہ جو پوری دنیا کا ایک ماحول نظر آتا ہے، اور یہ نظر آتا ہے کہ مسلمانان عالم ہر جگہ ہر طرف زوال کا شکار ہیں، ان کے اسباب میں جب ہم غور کرتے ہیں، ان کی وجوہات جب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جو وجوہات ہمارے سامنے آتی ہیں ان پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنی نجی زندگی میں بھی، اور جہاں جہاں ہم اس صدا کو پہنچا سکیں، جہاں جہاں ہم ان اسباب کو پہنچا کر ان کے حل کے لیے کوشش کر سکیں، وہ ہمیں کرنی چاہیے۔ قرآن کریم فرقان حمید کی آیت مبارکہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو۔ اچھا، ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے، بلکہ کئی جگہ قرآن کریم کے اندر بنی اسرائیل کی بھی تعریف کی ہے، اور بنی اسرائیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو محبت تھی اور جو ان پر انعامات تھے ان کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو ایک طرف وہ، اب جب انہوں نے سرکشی کی تو وہ بدترین قوم ہو گئی۔ اچھا، پھر امت مسلمہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا، بعض لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل تو بہترین قوم ہے، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف بھی بیان کی ہے، تو یہ یاد رکھیے گا کہ اپنے دور کے اعتبار سے، اپنے حالات کے اعتبار سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ ضرور تھے، لیکن سرکشی کے بعد ان پر عذابات بھی نازل ہوئے۔ امت مسلمہ کے لیے، اس آخری امت کے لیے، اپنے حبیب کی امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، یہ فضیلت امت مسلمہ کی دائمی ہے، یہ کسی مخصوص زمانے کے لیے نہیں ہے، مخصوص حالات کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دائمی فضیلت ہے۔ تو وہ قوم جو اللہ کی بنائی ہوئی بہترین قوم ہو، بہترین امت ہو، وہ اتنا زوال کا شکار کیسے ہو سکتی ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ بہترین امت کا تو مطلب یہ ہے
کہ اس کو تو لیڈر ہونا چاہیے تھا، اس کو تو اقوام عالم کا امام ہونا چاہیے تھا، اس کو تو سب سے آگے ہونا چاہیے تھا، اس کو تو لائق اقتداء ہونا چاہیے تھا، اور لائق اقتداء وہ رہی بھی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے اقدس میں، خلفاء کے زمانے میں۔ اس کے بعد اگر آپ آگے مزید ادوار بھی دیکھیں، چاہے پھر وہ اموی دور ہو، چاہے وہ عباسی دور ہو، پھر وہ خلافت عثمانیہ کا دور ہو، خلافت عثمانیہ تک آپ کو مسلمانوں کی تاریخ بڑی سنہری نظر آتی ہے۔ علم، فضل، شرف، لائبریریاں، کتب خانے، پڑھنا پڑھانا، سائنسدان، مسلم سائنسدانوں کو اگر آپ دیکھیں، آپ البیرونی کو دیکھیں، آپ خوارزمی کو دیکھیں، آپ ابن سینا کو دیکھیں، یہ سب کون تھے؟ سب مسلمان تھے۔ ایک وقت وہ تھا کہ جو آج علم کی دنیا میں یورپ کا نام ہے کہ پڑھنے کے لیے لوگ باہر جا رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں، چاہے وہ انجینئرز ہوں، باہر کا ٹھپا جس کے اوپر لگ کے آ جاتا ہے وہ یہاں بہترین ڈاکٹر ہو جاتا ہے۔ جو باہر سے پڑھ کے آ گیا، بھائی باہر سے پڑھ کے آیا، او بھائی یہ بندہ آکسفورڈ سے پڑھ کے آیا۔ تو یہ جو آج آکسفورڈ کا نام ہے، یہ جو آج باہر کی یونیورسٹیز کا نام ہے، ایک وقت وہ تھا کہ مسلمانوں کے جو ادارے ہوتے تھے، مسلمانوں کے جو مکتبے ہوتے تھے، مدارس ہوتے تھے، یہ ان کا ٹائٹل ہوتا تھا، یہ ان کا اسٹیٹس ہوتا تھا۔ دنیا بھر سے لوگ پڑھنے کے لیے بغداد جایا کرتے تھے۔ بغداد علم کا مرکز ہوا کرتا تھا، علم کا شہر ہوا کرتا تھا۔ پھر وہ تاتاریوں کا فتنہ نکلا، تاتاریوں کی فوج نکلی، اور تاتاریوں نے مسلمانوں کی لائبریریز کو جو ہے وہ تہو بالا کر کے رکھ دیا، یہاں تک کہ آپ کا دجلہ، آپ کا فرات، یہ سارے کے سارے مسلمانوں کی کتابوں کے، مکتبوں کی جو سیاہی تھی اس سے رنگین ہو گئے، اس سے کالے ہو گئے۔ اتنی کتابیں انہوں نے مکتبوں کی نکالی اور بہائیں۔ تو مسلمان اس وقت پڑھنے پڑھانے سے متعلق تھے، علم و فضل سے متعلق تھے، اور وہ ترقی کر رہے تھے، آگے بڑھ رہے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ مسلمانوں میں پڑھنے پڑھانے کا رجحان کم ہوا، اور یورپ کی نشت ثانیہ کے بعد وہاں پڑھنے پڑھانے کا رجحان بڑھ گیا، تحقیق کا رجحان بڑھ گیا، تصنیف کا رجحان بڑھ گیا، ٹیکنالوجی کا رجحان بڑھ گیا۔ آج ہر دنیا میں، ہر میدان میں وہ لوگ اس وجہ سے آگے بڑھ رہے ہیں کہ وہ پڑھنے پڑھانے سے متعلق ہیں۔ ان کی زندگی وہ بامانہ زندگی ہے، وہ ایک کام کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم بیکار زندگی گزار رہے ہیں، ہم صبح سے لے کے شام تک سارے فضول کام کرتے ہیں۔ بچے ہمارے وہ فضول کاموں میں برباد ہو رہے ہیں، بچوں کی چھٹیاں پڑی ہوئی ہیں، فضول کاموں میں برباد ہو رہے ہیں بچے ہمارے۔ آپ اپنی نئی نسل کا اگر مستقبل دیکھیں تو بہت ہی تاریک مستقبل نظر آتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے بچوں پر توجہ دیتے ہیں، بچوں کو وقت دیتے ہیں، بچوں پہ محنت کرتے ہیں۔ ورنہ ہم اگر دیکھیں، ہمارا ماضی اچھا تھا، اور جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارا مستقبل بہت زیادہ تاریک ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے فی الفور توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم وہ قوم ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین امت قرار دیا، لیکن یہ بہترین امت کا جو ٹائٹل ہے یہ کچھ قیودات کے ساتھ خاص ہے۔ فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جسے لوگوں کی بھلائی کے لیے رکھا گیا ہے۔ یعنی ایک تو وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی بھلائی والے ہوں، تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہوں، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہوں۔ یہ قیودات لگی ہوئی ہیں، تب تو ہم بہترین امت ہیں۔ ان قیودات کو ہم نے چھوڑ دیا، ان وجوہات کو ہم نے چھوڑ دیا، ان علتوں کو ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے صرف بہترین امت کا جناب ڈنکا بجانا شروع کر دیا۔ تو آج ہمیں دیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے ہم ایک اچھی امت اس معنی میں کہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن یہ بات اس وقت دنیا کو سمجھ میں آتی، اقوام عالم کو سمجھ میں آتی کہ جب ہم اخرجت للناس پر عمل پیرا ہوتے، ہم لوگوں کے ساتھ بھلائی کر رہے ہوتے، ہمارا طرز عمل لوگوں کے ساتھ بھلائی والا ہوتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے کہ جو دوسرے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، نفع بخش ہو۔ آج ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے بھائی، اپنے دوست کو غلط مشورہ دے کے، اس کے کاروبار پہ کسی طریقے سے جناب حملہ کر کے اس کو کسی طرح نیچا دکھا دیں، اپنے خاندان کے کسی فرد کو، اپنے دوست کو، اپنے یار کو، اپنے کسی رشتہ دار کو ہم نے کبھی آگے نہیں بڑھنے دینا۔ ہم کیا کسی کے ساتھ بھلائی کریں گے؟ ہم سے کوئی اچھی بات پوچھے، ہم سے کوئی مشورہ کرے، ہمارے دماغ میں فوراً شیطانی خیالات شروع ہو جاتے ہیں کہ کہیں یہ مجھ سے آگے نہ نکل جائے، کہیں یہ ایسا نہ کر جائے، ویسا نہ کر جائے، جناب اس کو الٹی سیدھی مشورے دینے شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ مشورہ ایک امانت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں کو اچھا رستہ بتانے والا اور اچھے کام پر رہنمائی کرنے والا بھی ایسا ہی ہے جیسے خود وہ نیک کام کرنے والا۔ الضال علی الخیر کفاعلہ، کہ نیک کام پر لوگوں کی رہنمائی کرنے والا ایسے ہی ہے کہ جیسے خود وہ نیک کام کرنے والا۔ تو ہم نے نیک کام کرنے بھی چھوڑ دیے ہیں، لوگوں کی نیکی پر رہنمائی بھی کرنی چھوڑ دی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسے شخص کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے محبت فرماتا ہے، روز محشر جب شہداء اور انبیاء علیہم السلام اس کے مقام کو دیکھیں گے تو رشک کریں گے۔ وہ انبیاء میں سے بھی نہیں ہوگا، وہ شہداء میں سے بھی نہیں ہوگا، لیکن روز محشر جب انبیاء اس کو دیکھیں گے تو رشک کریں گے، شہداء اس کو دیکھیں گے تو رشک کریں گے۔ تو صحابہ نے عرض کی، حضرت علی سے یہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کیا، رسول اللہ ضرور بتائیے وہ کون ایسا شخص ہوگا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ شخص وہ ہوگا
کہ جو لوگوں کو اللہ کا پیارا بندہ بنا دیتا ہے، جو لوگوں کے اندر اللہ کی محبت ڈالتا ہے، لوگوں کو اللہ کا پیارا بندہ بناتا ہے، اللہ کو لوگوں کا محبوب بنا دیتا ہے، اللہ کو بھی لوگوں کا محبوب بناتا ہے، یعنی اللہ کی محبت دلوں میں لوگوں کے ڈال دیتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ کو لوگوں کا محبوب بنا دیتا ہے اور لوگوں کو بھی اللہ کا پیارا بنا دیتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی، لیکن لوگوں کو اللہ کا پیارا کیسے بنا دیا، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتا ہے، چلتے پھرتے وہ خیر تقسیم کرتا ہے۔ اگر کسی کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ غلط راستے پر جا رہا ہے، اس کی رہنمائی کرتا ہے، راستے میں جاتے وقت لوگوں کی اصلاح کر رہا ہوتا ہے، ہر وقت وہ ایک مصلح ہوتا ہے، لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہوتا ہے۔ کہیں کوئی غلط چیز اس نے دیکھی، غلط کام اس نے دیکھا، فوراً سے اس نے اس کو ٹھیک کر دیا، لوگوں کو اس نے ٹھیک کرنے کا حکم دے دیا اور وہ آگے بڑھ گیا، لوگوں کو اچھے کام پر لگا کر خود آگے نکل گیا۔ تو یوں کرتے 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 لوگ اچھے کام کرنے لگ جاتے ہیں اور اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ تو لوگوں کو بھی اللہ کا محبوب بناتا ہے، اللہ کو بھی لوگوں کا محبوب بنا دیتا ہے۔ تو فرمایا یہ وہ شخص ہوگا کہ روز محشر جب انبیاء اس کو دیکھیں گے تو رش کر رہے ہوں گے، شہداء اس کو دیکھیں گے تو رش کر رہے ہوں گے۔ تو ایک تو ہمیں ایسا بننا ہے اخرجت للناس پر عمل کرتے ہوئے کہ ہمیں لوگوں کی بھلائی کے لیے اللہ رب العزت نے رکھا ہوا ہے، لوگوں کی بھلائی کے لیے اس امت کو نکالا، اس امت کو جاری کیا۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لوگوں کو بھلے کام کا حکم دینا ہے، لوگوں کو برائیوں سے روکنا ہے۔ اس کے لیے ظاہر ہے کہ پہلے خود اس کا نمونہ بننا ہے اور پھر لوگوں کو بھی اس کا نمونہ بننے کی دعوت دینی ہے۔ اچھا یہ تو ہو گیا ایک معاملہ کہ خیر امت، بہترین امت جو ہم ہیں یا اس لقب سے ملقب ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں۔ اب آ جائیں ہم کہ اس ایک سبب کے علاوہ جو دیگر اسباب ہیں ہمارے انحطاط کے، مسلمانوں کے زوال کے، ان میں نے ایک تو عرض کیا کہ علمی میدان میں، ترقی کے میدان میں مسلمان بہت پیچھے ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کو اس جدید ٹیکنالوجی سے آشنا کروائیں، اور یہ جو اے آئی کا دور ہے، روبوٹکس کا دور ہے، اسی طرح بلاک چین کا دور ہے، اور جناب جو نئی نئی ٹیکنالوجیز آئے دن آ رہی ہیں، اس کو جلد از جلد حاصل کر کے سمجھنا ہے کہ بھئی یہ کیا ہے۔ اگر اس کو ہم جناب برے انداز میں استعمال کریں تو یہ ایک فتنہ ہے، لیکن اسی کا اگر ہم اچھا استعمال کرنا شروع کریں، جیسے پاکستان میں بہت سارے لوگ ہیں، ایک بچے نے ابھی پچھلے دنوں ایک اپلیکیشن بنائی اے آئی کا استعمال کرتے ہوئے، میڈیکل اپلیکیشن، اس نے لوگوں کو بڑا فائدہ پہنچایا۔ تو اس طرح اگر اپنے بچوں کو ہم ٹیکنالوجی سے انٹروڈیوس کرواتے ہیں، ٹیکنالوجی سے قریب کرتے ہیں اور بچے ہمارے تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو ایک تو تعلیم بہت ضروری ہے، تعلیم بہت ضروری ہے۔ اچھا عصری تعلیم بھی بہت ضروری ہے، دینی تعلیم اس سے زیادہ ضروری ہے، دینی شعور اس سے زیادہ ضروری ہے۔ دینی شعور میں اگر ہم اپنے آپ کو پرکھتے ہیں تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ آج جو ہم خلفاء کی مثالیں دیتے ہیں کہ انہوں نے زمانے پہ جناب حکومت کی، زمانے کو انہوں نے لیڈ کیا، مسلمانوں کے امام تھے وہ، نہ صرف مسلمانوں کے بلکہ ہر قوم ان کے سائے تلے رہنا چاہتی تھی۔ آپ عیسائیوں سے پوچھیں، عیسائی کہتے تھے کہ ہم ان کی حکومت میں رہنا چاہتے ہیں، پوری دنیا کی اقوام ان کے سائے تلے رہنا چاہتی تھی، وہ زمانے کو لیڈ کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن و سنت سے وہ جڑے ہوئے تھے، قرآن و سنت سے وہ وابستہ تھے۔ آج ہم نے جناب قرآن و سنت کو بہت پیچھے چھوڑ دیا، ہماری زندگی میں قرآن و سنت کہیں بھی نہیں، نہ اس کے علوم سے ہم آشنا ہے، نہ اس کو پڑھنا جانتے ہیں، اور نہ پڑھنے کا شوق ہے، نہ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، نہ ہمارے پاس سمجھنے کا وقت ہے۔ لہٰذا زندگی دوبارہ نہیں ملے گی، اور ہمارے پاس شاید اللہ کی بارگاہ میں دینے کے لیے یہ جواب بھی ناکافی ہو کہ اللہ ہمارے پاس وقت نہیں تھا، قرآن کو سمجھنے کا وقت نہیں تھا، قرآن کو درست پڑھنے کا وقت نہیں تھا۔ آج ہمارے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جو ہمیں قرآن درست پڑھا بھی سکتے ہیں، قرآن کو سمجھا بھی سکتے ہیں، قرآن کے مفاہیم بھی بتا سکتے ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہمارے پاس سارے سورسز بھی اویلیبل ہیں، ٹیچرز اویلیبل ہیں، وقت بھی چلو اگر روزانہ کا نہ ہو تو ہمارے پاس ہفتے میں کچھ وقت نکل سکتا ہے، اور کسی طرح ہم گھر پہ کسی کو ہائر کر سکتے ہیں، اور بہت سارے ذرائع طریقے ہیں، ہم آن لائن پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن و سنت سے آشنا ہو جانا، جڑ جانا، اور اس پر عمل پیرا ہو جانا، اور ہماری زندگی کے اندر اس کی جھلک نظر آنا۔ لوگ اخلاق سے تو متاثر ہوتے تھے، آج ہم اخلاق میں پیچھے ہیں۔ دھوکہ دہی، جھوٹ، ملاوٹ، یہ ساری جو خرابیاں ہیں، اخلاقی خرابیاں مسلمانوں کے اندر پیوستہ ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ دین سے دوری ہے۔ میں سچی بات بتاؤں آپ کو، اس کی سب سے بڑی وجہ دین سے دوری ہے۔ سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ وہ قوم کہ جو حامل قرآن ہو، وہ قوم کہ جس کے نبی نے سچائی کا درس دیا ہو، جھوٹ سے انتہا درجے کی نفرت کی ہو، وہ قوم کہ جس کے نبی نے کہا ہو کہ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ تعلیمات جس کے نبی کی ہوں، وہ قوم دھوکہ کیسے دیتی ہے، وہ قوم ملاوٹ کیسے کرتی ہے، وہ قوم جھوٹ کیسے بول لیتی ہے؟ تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ہم نے نبی کی تعلیمات کو پڑھا نہیں، سمجھا نہیں، اور پشت کے پیچھے پھینک دیا، جیسے بنی اسرائیل نے اپنی تعلیمات کو پشت کے پیچھے پھینک دیا تھا اور ذلیل و رسوا ہو گئے تھے۔ آج ہم بھی جو ذلیل و خوار ہوئے ہیں، ہم نے قرآن کو، قرآن کی تعلیمات کو، نبی کی سنت کو اٹھا کے اپنی پشت کے پیچھے پھینک دیا۔ یہ سب سے بڑی وجہ ہے ہمارے ذلیل و خوار ہو جانے کی۔ ہم دیکھیں ہر جگہ جناب اقتدار کی ہوس اور جناب طاقت کی ہوس، طاقت کا نشہ۔ آپ اگر پیچھے جا کر دیکھیں تو آپ کو کہیں سیاسی میدان میں ایسی ہلچل نظر نہیں آئے گی۔ آپ کو آج مسلم حکمران وہ اپنے مزوں میں، اپنے عیاشیوں میں مصروف ہیں، لوگوں کی خدمت کا جذبہ کہاں ہے؟ ہر میدان میں آپ دیکھیں، تعلیم کے میدان میں دیکھیں، معیشت کے میدان میں دیکھیں، سیاست کے میدان میں دیکھیں، لیڈرشپ کے میدان میں دیکھیں، اخلاقیات کے میدان میں دیکھیں، تعلیم و تعلم کے میدان میں دیکھیں، فنون اور فنون لطیفہ کے میدان میں دیکھیں، مسلمان آپ کو بہت پیچھے نظر آئیں گے۔ لہٰذا اپنا رونا رونے سے بہتر یہ
کہ آج ہم وقت نکال کر خود بھی ان اسباب پر غور کر کے ترقی کی راہ پر گامزن ہوں، اور اپنی آنے والی نسل، اپنے بچوں، اپنے چھوٹوں، اپنی قوم، اپنے رشتہ داروں کو خصوصی طور پر ہم جو ہے وہ ان اسباب کے حل کی طرف متوجہ کریں، قرآن و سنت سے قریب ہو جائیں، علوم سے قریب ہو جائیں، اخلاقیات کی راہ پر گامزن ہو جائیں، تو کوئی بعید نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دوبارہ ہمارے دن کر دے گا، اور پھر دوبارہ ہم قوم کے امام بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر، وما علیہ الا البلاغ المبین۔